السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، فہم قرآن کورس کا آج ہمارا سبق نمبر 13 ہے۔ سبق نمبر 13 میں ہم سمجھیں گے کہ کیسے ایک لفظ سے سینکڑوں الفاظ کیسے بن جاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ عربی زبان میں کی جو بنیاد ہے، ہر لفظ کی بنیاد اس کے 3 حروف اصلی ہیں، جن کو اس لفظ کا مادہ اور حروف اصلیہ کہتے ہیں۔ بیسیکلی الفاظ کا جو مادہ ہے یا حروف اصلی، روٹ ورڈز، لفظ کی جڑ جو ہوتی ہے وہ مراد ہے، یعنی لفظ نکلا کہاں سے ہے، کہاں سے یہ مزید الفاظ بنے ہیں، تو ان کو روٹ ورڈز نام ہو، انگلش میں روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ اسی طرح اردو میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں حروف اصلی، یعنی اصلی حروف کون سے ہیں، اور اسی طرح ان کو مادہ بھی کہتے ہیں کہ حروف کا اصل مادہ کون سا ہے۔ تو ذرا آپ لوگوں نے اس کو ڈیٹیل سے سمجھنا ہے، پھر سوال بھی کیجئے گا۔ انشاءاللہ میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ اس کو بڑے آسان طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا دوں۔ اچھا جی، یہ جو مادہ ہوتا ہے، روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس کی 100 شکلیں آگے بن جاتی ہیں، یعنی ایک لفظ سے ہزاروں لفظ آگے بنتے ہیں۔ ہم نے ایک لفظ کو یاد کرنا ہوتا ہے اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی آگے 100 شکلیں کیسے بنتی ہیں۔ مثال کے طور پہ لفظ ہے ہا میم دال، حمد۔ ہا میم دال جو ہیں وہ اصلی حروف ہیں۔ اس سے مزید جو الفاظ بنتے ہیں، مثال احمد، یہ کہاں سے بنا ہوا ہے؟ حمد سے۔ محمد، محمد، محمود، حامد، حمید، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ اسی سے بنے ہیں، حمد سے۔ پوری عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، اس میں تقریباً 75 لاکھ 75 لاکھ جو ہیں کے قریب مادے ہیں اصل، جیسے آگے کئی الفاظ بنتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں استعمال ہونے والے جو مادے ہیں وہ صرف 1671 ہیں۔ مفردات القرآن کتاب بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کے مطابق اس کے مفردات 1671 ہیں صرف، جو بار بار استعمال ہو کے 80,000، قرآن مجید کے کل الفاظ 80,000 ہیں۔ اب ان کے جو مادے ہیں اصل وہ 1671 ہیں، صرف 1671 مادے ہیں، جن سے آگے کئی ایک الفاظ بنتے ہیں۔ میں آگے جا کے آج صرف ہم 10 لفظ پڑھیں گے، جو 10 الفاظ سے کتنے الفاظ آگے بنتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، پھر میں وائٹ بورڈ کے اوپر انشاءاللہ پریکٹس بھی کرواؤں گا۔ اللہ اکبر کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اللہ اکبر میں اکبر کا معنی سب سے بڑا ہے۔ اکبر سے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ تکبیر، کبر، متکبر، متکبرین، کبیرہ، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اصل لفظ جو ہے کابورہ ہے، کابورہ کا معنی بڑا ہونا، تو اصل لفظ یہ ہے۔ اسی طرح اب ہم آتے ہیں چند الفاظ کو سمجھنے کی طرف کہ اگر اصل لفظ وہ ہوتے ہیں اس سے آگے کیسے الفاظ بنتے ہیں۔ راجع، راجع کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، یہ قرآن مجید میں 104 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ راجع سے بننے والے جو الفاظ ہیں جو عربی میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں، یرجع، یا شروع میں ہم نے لگا دی، ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، جب ہم کسی لفظ کے شروع میں یا لگاتے ہیں ترجمہ وہ، تو یا لگا دیا شروع میں تو یرجع بن گیا، وہ لوٹتا ہے۔ تا لگا دیا ترجع، تم لوٹتے۔ دیکھیں ہم ساتھ ساتھ پچھلے اسباق کی پریکٹس کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نیا سبق پڑھ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے ایک لفظ سے آگے نئے لفظ کیسے بنانے ہیں، اور لفظ جب نئے انداز میں یوز ہوتے ہیں تو ہم نے ان کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، ہم ان کو سمجھ کیسے سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو سماعت فرما رہے ہیں ساتھ ساتھ اس میسج کو شیئر کرتے جائیں گروپس میں، واٹس ایپ گروپس میں، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ابھی میں یہ پڑھا کے پھر میں وائٹ بورڈ کے اوپر انشاءاللہ پریکٹس کرواؤں گا۔ اچھا جی، یرجع وہ لوٹتا ہے، ترجع تم لوٹتے ہو، ارجع میں لوٹتا ہوں، نرجع ہم لوٹتے ہیں۔
इसी तरह यरजिऊन, हमने इसको भी पढ़ा हुआ है, यरजिऊन वो लौटते हैं, जमा, यरजिऊ था वाहिद, यरजिऊन वो लौटते हैं, वाव नून आखिर में है तो हमने पढ़ा हुआ है जमा की बात होती है। तारजिऊन, अब यरजिऊन में दो अलामतें हैं, या शुरू में है तो वो, वाव नून आखिर में है तो जमा, यानी वो लौटते हैं। तारजिऊन तुम लौटते हो, रजा तु मैं लौटा, रजाना हम लौटे। इसी तरह जो इसम फाइल की हमने गर्दान पढ़ी थी, इसम फाइल के हर इसम फाइल से 6 लफ्ज बनते हैं। राजिउन लौटने वाला एक मर्द, राजिआनी लौटने वाले 2 मर्द, राजिऊना लौटने वाले ज्यादा मर्द, राजिआतुन लौटने वाली एक औरत, राजिआतानी लौटने वाली 2 औरतें, राजिआतुन लौटने वाली ज्यादा औरतें। तो ये तकरीबन 15 लफ्ज बने हैं एक लफ्ज से। हमने वैसे हजारों लफ्ज बन सकते हैं एक से, वो ग्रामर के उसूल हैं, उनकी उलझनों में मैं आप लोगों को नहीं डालूंगा। ये जो सादा सादा हैं जिनसे हम आसानी से समझ सकते हैं, मैं सिर्फ वो आपके गोश गुजार कर रहा हूं। अब आप लोगों के सामने कुछ एक अल्फाज हैं जो मैंने पीडीएफ भी भेजी थी, उसको भी समझें। अब मैं मजीद आपको समझाऊंगा। कौल लफ्ज है कौल। अब कौल तकरीबन कुरान मजीद में ये और इसके इश्तिकाकात मादे यानी आगे मजीद 1714 दफा इस्तेमाल हुआ। कुरान की हम बात कर रहे हैं, 1714 दफा इस्तेमाल हुआ है। अब कैसे इस्तेमाल हुआ है? मिसाल के तौर पे कौल है लफ्ज, ये खुद बड़ी दफा इस्तेमाल हुआ है। यकूलू वो कहता है, तकूलू तुम कहते हो, अकूलू मैं कहता हूं, नकूलू हम कहते हैं। अच्छा जी, इसी तरह कुल तुम कहो, ला तकुल मत कहो, काइलुन कहने वाला एक मर्द, काइलानी कहने वाले 2 मर्द, काइलूना कहने वाले ज्यादा मर्द, काइलतुन कहने वाली एक औरत, काइलतानी कहने वाली 2 औरतें, काइलातुन कहने वाली ज्यादा औरतें। तो इनको आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो एक लफ्ज से हम कम अज कम 15 अल्फाज, जिस तरह मैंने यरजू में बनाए, कौल में बनाए, तो उससे आप लोग आसानी से आगे मजीद अल्फाज बना सकते हैं। लफ्ज है मालिक, मालिक होना, यह कुरान मजीद में 206 दफा इस्तेमाल हुआ है। जालमा जुल्म करना, यह कुरान मजीद में 285 दफा इस्तेमाल हुआ है। जाला बनाना 345 दफा इस्तेमाल हुआ। फाताना आजमाइश में डालना 44 दफा। नासरा मदद करना तकरीबन 157 दफा। काफरा कुफर करना 524 दफा। राजा का रिजक देना कुरान मजीद में 123 दफा। सादा का सच बोलना कुरान मजीद में तकरीबन 122 दफा इस्तेमाल। काज़ाबा झूठ बोलना कुरान मजीद में 281 दफा इस्तेमाल होना। जरा एक अब हिसाब समझ लीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से मैथ और स्टैट बेसिकली शुमारियात, जरा एक जायजा ले। ये जो 10 अल्फाज अभी मैंने आपको बताए, साथ इनकी मैंने आप लोगों को बताया कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 मतलब ये जो मैंने तादाद बताई आप लोगों को साथ साथ, ये सारे 10 अल्फाज शुरू की बात नहीं है, 10 अल्फाज की बात है। ये 3935 दफा इस्तेमाल हुए हैं। अब हम 3935 को 15 के साथ ज़रब दें, क्योंकि इन से हर एक से हम 15-15 लफ्ज बना सकते हैं इस फार्मूले के मुताबिक जो मैंने आप लोगों को दिया है। 3935 अल्फाज जो हैं, इसको 15 के साथ ज़रब दें तो कितना बनता है? 59,025, 59,000 जो बनता है, तकरीबन 59,000 बन रहा है। इन 10 अल्फाज की मदद से तकरीबन 59,000 अल्फाज जो हैं, आप उनका तर्जुमा कर सकते हैं, आप उनको समझ सकते हैं। तो ये आपने देखा कि कैसे ये कुरान मजीद को समझना इतना ज्यादा आसान कैसे है। अब मैं आप लोगों को जरा इसको प्रैक्टिकली तौर पे मैं आप लोगों को करके सुनाता हूं, दिखाता हूं। जरा अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको देख लेना है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी। मैं बड़ा बड़ा करके लिखता हूं। लफ्ज है जी, मैं इस तरफ करके लिखता हूं। लफ्ज है काताबा। काताबा। अब हमने, अच्छा अगर आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं, क्या बता सकते हैं मुझे? बहरहाल कैमरा मेरा
شاید آپ لوگوں کو نہیں دکھا پا رہا، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نظر آئے۔ ہاں، کاتابہ کا معنی لکھنا۔ اب ہم یہ کاف تا با یہ اصلی حروف ہیں اور ان کو یہ مادہ ہے اصل، اس سے آگے کئی الفاظ بنتے ہیں، وہ کون کون سے بنتے ہیں یہ آپ لوگوں نے ذرا تھوڑی سی توجہ کرنے کے ساتھ سمجھنے ہیں۔ کاتابہ لکھا اسے ایک مرد نے، کاتابو لکھا ان زیادہ مردوں نے، کاتابت لکھا اسے ایک عورت نے۔ میں اس کے 1000 لفظ بنا سکتا ہوں جی، کلین نہیں ہے۔ چلیں انشاءاللہ، اصل میں کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ وائٹ بورڈ کے اوپر سمجھائیں، تو لیکن یہ ویڈیو میں اس طرح واضح نہیں ہوتا، لیکن میں ویسے آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا بتانے کا۔ اچھا، ایسے ہے کہ کاتابہ، اس سے میں 1000 لفظ بنا سکتا ہوں۔ دیکھیں، فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل ماضی کے آگے 14 لفظ، فعل مضارع کے 14 لفظ۔ اچھا جی، اسی طرح کاتابہ یکتبو وہ لکھتا ہے، تکتبو تم لکھتے ہو، اکتبو میں لکھتا ہوں، نکتبو ہم لکھتے ہیں، کتبتو میں لکھتا ہوں، کتبنا ہم لکھتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جو پچھلے اسباق ہیں ہمارے، ان کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، تب جا کے انشاءاللہ آپ لوگ ایک لفظ سے 15 لفظ بنا لیں گے اور 10 الفاظ سے بیسیکلی جو آپ آگے کئی الفاظ بنا سکتے ہیں۔ صرف آپ لوگوں کو توجہ کی ضرورت ہے۔ تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ دوبارہ سماعت فرما لیں بہت آسانی سے کہ ایک لفظ ہوتا ہے وہ روٹ ورڈ، الفاظ، ایک لفظ سے کہیں ایک لفظ بنا، جیسے لفظ ہے انسان، تو یہ نسیان سے بنا ہے، یعنی بھول جاتا ہے۔ اب اس سے کئی لفظ بنتے ہیں، نسیم، منسیہ، نسیان، ٹھیک ہے جی۔ تو روٹ ورڈ ایک لفظ ہوتا ہے، ہم نے اس کو سمجھ لینا ہے، پھر اس سے جتنے زیادہ الفاظ بنیں گے ہم نے روٹ ورڈ کا مطلب نہیں چھوڑنا۔ مثال کے طور پہ کاتبہ کا معنی لکھنا، اب کاتبون لکھنے والا ایک مرد، تو اس کی اصل سینس تو موجود ہے، کاتبان ہی لکھنے والے 2 مرد، کاتبون لکھنے والے زیادہ مرد، کاتبتن لکھنے والی ایک عورت، کاتبتان لکھنے والی 2 عورتیں، کاتباتن لکھنے والی زیادہ عورتیں۔ اسی طرح اللہ آپ کا بھلا فرمائے، یکتبو وہ لکھتا ہے، تکتبو تم لکھتے ہو، اکتبو میں لکھتا ہوں، نکتبو ہم لکھتے ہیں، کتبتو میں نے لکھا، کتبنا ہم۔ یہ میں آپ لوگوں کو وہ الفاظ بتا رہا ہوں جو بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو گردانوں کے میں نہیں ڈالنا چاہ رہا اور نہ میں آپ کو گردانے بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ جو کل کا ہمارا سبق ہے اور پرسوں کا، یہ 2 سبق اسی طرح مادوں کے اوپر ہوں گے کہ ہم کیسے الفاظ کے مادوں کو اصلی حروف سے ہزاروں الفاظ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اب جب قرآن مجید میں وہ ہزاروں الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ اس کے اوپر مزید ہم بات کریں گے، مزید ہم سمجھیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے شرکت کی، لیکن میں آپ لوگوں کے سوالوں کا بھی منتظر رہوں گا کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ سوال کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کس کو کتنی سمجھ آ رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کورس کو مزید بہتر سے بہتر کر رہے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ جب آپ لوگ یہ کورس کریں گے تو ساتھ ویڈیو کی صورت میں، یعنی ساتھ اینیمیشن کی صورت میں، ایڈیٹنگ کے ذریعے وہ نظر بھی آ رہی ہوں گی، وہ علامتیں، وہ لکھا ہوا۔ انشاءاللہ میں اس کو اگلے کورس میں جو ہم 1 دسمبر سے کروا رہے ہیں اس کو بہت بہتر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، اصل میں آپ لوگوں نے جو میں بیسیکلی آپ کو ذہن دے رہا ہوں، جو بیسیکلی آپ لوگوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سینس کی طرف آئیں، اس میتھڈ کی طرف آئیں کہ قرآن مجید کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔